والله ما طلعت شمس ولا غربت الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیتیں بلکہ ہر صفحے پر آپ تقریباً نظر ڈالیں تو آپ کو ایک لفظ چمکتا ہوا اور بڑے بار بار مکرر انداز سے نظر آئے گا، اور وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کا حکم۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی عظمت، ان کی شان اور ان کی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور انداز اور اسلوب کا تذکرہ ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، ایک مشہور انسانی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو عالمگیر کتاب تھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما، ہدی للناس، ایک عالمگیر کتاب ہے، اور اس کے اندر گنے چنے چند قوموں کا اور چند اقوام کا، اور وہ بھی مکہ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ایک اپنا خاص کلچر تھا، ان کی اپنی ایک ثقافت تھی، ان کی اپنی ایک زبان تھی۔ اس کے علاوہ وہ قومیں جو اس جزیرۃ العرب یا اس کے آس پاس سے بہت دور رہتی ہیں، اور بعض تو بہت بعد میں ان کی انسانی دنیا نے ان کی دریافت کی، ان کے علاقے کی کسی قوم کا، ان کے علاقے کی کسی زبان جاننے والے افراد کا ایسے تذکرے نہیں، محدود شخصیات ہیں۔ 17 کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا قرآن مجید نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، جس میں سے چند انبیاء تو ایسے ہیں جن کا صرف نام لیا ہے۔ تفصیل سے حالات تو انگلیوں پر گنے جانے کی مقدار کے برابر انبیاء کے احوال بیان کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، شام عراق کی تہذیب سے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی انہی علاقوں اور مصر چلے گئے، مصر کی تہذیب شامل کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی طرح جو تفصیل سے تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ چند انبیاء کے جو تذکرے ہیں تفصیل سے، تو قرآن تو عالمگیر کتاب تھی، ہر
دنیا کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو ان کے لیے نمونہ اور ان کے لیے رہنمائی اگر ان کی قوم کی کسی ان کے علاقے کی کسی قوم کی یا افراد سے ہوتی تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس عالمگیر کتاب میں محدود قوموں کا کیا ہے، محدود افراد کا کیا ہے، محدود انبیاء کا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں قرآن مجید کو کوئی انسائکلوپیڈیا تو بنانا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کا تفصیل سے اور ہر قوم کا ہر زبان جاننے والے کا تذکرہ اس میں آ جاتا۔ قرآن کا مقصد ہے ہدایت، اسی لیے جب قرآن شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی دعا سکھائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے پوری ہدایت کا طریقہ کار ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو مقصود ہے وہ تو ہے ہدایت، اور وہ والی ہدایت جو فطری نہ ہو، کسبی ہو۔ فطری ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر تک رکھ دی ہے۔ ایک جانور ہے وہ بھی پیدا ہونے کے بعد جو اس کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ اگلے دن سے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دودھ پلانا نہیں سکھایا، وہ دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو وہ ہدایت جو کسبی ہے، جو ہدایت محنت سے، سوچ سے، فکر سے، کسب سے، کوشش سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن چند قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ان قوموں کے اندر قیامت تک آنے والے جو بڑے بڑے 5 گناہ اور چھوٹے چھوٹے جو تقریباً 40 سے 70 تک گناہ ہیں وہ موجود تھے۔ وہ سارے گناہ تمہارے سامنے اور ساری نافرمانیاں تمہارے سامنے آ جائیں، بس تم نے ان 5-6 بڑے بڑے گناہوں سے اور ان 40 یا 70 کے قریب، بعض مفسرین نے ان کی تعداد 70 تک پیش کر دی ہے، بنا دی ہے، اور اگر ہم 40 بھی مان لیں تو وہ 40 گناہ چھوٹے جزوی فروعی مسائل کے اندر اور فروعی معاملات کے اندر، تو وہ گناہ اگر انسان ان سے بچنا شروع کر دے تو بس اس کو ہدایت حاصل ہو گئی۔ اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں گئے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا گناہ تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ اب قیامت تک معاملات کے اندر، معاملی معاملات کے اندر ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تھوڑا دینا، زیادہ کا مطالبہ کرنا، خیانت کرنا مالی معاملات کے اندر، چاہے وہ تجارت کی ہو، چاہے وہ اجرت کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ کہیں کوئی سروس مہیا کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کمی بیشی کر رہے ہیں، تو یہ سارے مالی معاملات کے اندر جو کمی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی۔ تو ایک قوم کا تذکرہ اور اس کے اندر ایک بہت بڑے گناہ کا تذکرہ کر دیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر موجود ہوگا۔ تو بس باقی قوم اب جس علاقے کی ہو، جیسی اس کے اندر یہ گناہ اور یہ اللہ کی نافرمانی پائی جانی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کے لیے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کا انجام، ان کے شبہات، ان کے شکوے سب ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ خلاصہ ہے اس کہانی کا، مالی معاملات کے اندر بے اعتدالی کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر دیا، ایک نمونہ بتا دیا۔ اب ہر قوم میں جہاں جہاں یہ بیماری پائی جائے گی، ہم جنس پرستی کی اور بے حیائی کی، بدکاری کی، یہ قیامت تک آنے والی جس قوم کے اندر پائی جائے گی، ایک نمونہ آپ کو، ایک گناہ کی طرف آپ کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اس کا انجام اور اس کے واقعات اور اس سے اس کی ہلاکت کا تذکرہ کر دیا گیا، اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا، ان کے مقابلے میں فرعون جس کے اندر جو ہے وہ انانیت ہے، تکبر ہے، تو ایک تکبر اور انانیت کی بنیاد پر ایک جو گناہ انسان سے پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف تذکرہ کر دیا ہے۔ قوم سمود ہے، وہ ماہر تعمیرات تھے، تو اگر کسی کو اپنی مادی اور تعمیراتی ترقی کے اوپر کہ ہم دنیا کے اندر بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے ہم نے اور ہم سب سے آگے ہیں، ہم جو بھی کہیں، اور اس کی بنیاد پر انسان کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں، سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم کا سمود کا تذکرہ کر دیا۔ قوم عاد ہے، اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ بعض انسانوں کو اپنی جسمانی طاقت اور جسمانی قوت کا بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم عسکری اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہمارے پاس جسمانی اور مادی عسکری طاقت بہت زیادہ ہے،
تو اس کے مقابلے میں قوم عاد کا تذکرہ کر دیا۔ اب جس کے اندر یہ گناہ ہے وہ سمجھ لے کہ ایسے قوم کا بھی انجام حالات بدلتے ہوئے دن نہیں لگتے۔ تو چند قوموں کا اور چند انبیاء کا اور چند افراد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن پیچھے جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو قیامت تک انسانوں کے اندر موجود رہیں گے اور جن کی بنیاد پر انسان گناہ کرتے رہیں گے وہ تذکرہ کر دیا ہے۔ تو عالمگیر کتاب ہونے کی یہ نفی نہیں ہوتی کہ ہر قوم کا تذکرہ کیا جائے، نمونے کے طور پر چند باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، باقی آپ خود ہی سمجھ لیں۔ تو بالکل ایسے ہی تقوی کے معاملے میں بھی تو ایسا ہو سکتا تھا، تقوی کے معاملے میں بھی تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کرنے کے بجائے چند مرتبہ اس کا تذکرہ کر دیتے، ابتدا میں، انتہا میں، کہیں، لیکن ہر چند آیتوں کے بعد تقوی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا اسلوب عجیب، اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرو ایسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ اللہ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت ہی نہیں آنی چاہیے اس حالت میں کہ تم ایمان والے مسلمان نہ ہو، تمہاری موت ہی اسلام پر ہونی چاہیے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور جو نیک لوگ ہیں وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو۔ اتقوا اللہ واخبتوا، کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کر دو۔ تو مختلف قسم کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے، لیکن ہے بات ایک ہی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی طرف رہنمائی کرنی مقصود ہے کہ جتنے بھی زندگی کی کہانی ہے، زندگی کا دورانیہ ہے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ تقوی ہے، اسی کے گرد یہ ساری چیزیں گھومیں گی۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جائے نا تو ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بچپن کی کتابوں میں شاید کہیں آپ نے بھی پڑھا ہو، تو اس جیسا ہمارا حال ہوا ہے کہ وہ ایک صاحب چلے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس کہ پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا رات کو کھایا کیا تھا؟ انہوں نے کہا بس روٹی کھائی تھی، کوئی تھوڑی سی جلی ہوئی بھی تھی وہ بھی کھا گیا۔ تو ڈاکٹر نے پرچی پر جو ہے نا دوا لکھنے کے بجائے لکھ دیا کہ جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے نا اس سے نظر چیک کراؤ، تمہارا پیٹ خراب نہیں ہے، تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ تو اصل مسئلہ پیٹ کا نہیں ہے، آنکھوں کا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کسی اور جگہ حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ رہنمائی ہماری کرتے ہیں کہ جو تمہارے مسائل کا حل ہے، تمہاری بیماریاں ہیں، تمہاری مالی معاملات کی تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، تمہاری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جتنے تمہارے مسائل ہیں نا جملہ، ان کی جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں مصائب میں، ابتلا کے اندر مبتلا کر کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کبھی کسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر مالی معاملات کے اندر کچھ تنگی آ گئی ہے تو ہم مالی معاملات کے اندر مال کے اضافے کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے یہ پریشانی کم ہو جائے۔ کوئی پریشانی اور آ گئی ہے تو اس کا دوسرا حل وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بنیادی اور ثانوی اور ضمنی حل ہے، بنیادی حل نہیں ہے۔ بنیادی حل وہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تذکرہ کیا ہے، اور یہ تعلق جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تو گناہ کے بعد نہیں، گناہ سے پہلے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے ہر معاملے میں۔ اس سے وہ کام ہی سرزد نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات انسان کے اوپر آئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے جلیل القدر عالم ہیں، آج تک ایک امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے ان کی دین کی سمجھ بوجھ، جو انہوں نے دین کو جو سمجھا، قرآن و حدیث کو، اور اس سے جو مسائل کا استنباط کیا ہے، مسائل کو نکالا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ 1300 سال، 1350 1400 سال گزر گئے، ان کی نامہ اعمال میں ایک تقلید ان کی کرنے والوں کا جو طبقہ ہے جو شافعی کہلاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آنکھیں بند کر وہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سارا ثواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی کتابوں کے مصنف ہیں، کتنی حدیثیں لکھی، نقل کی، کیا کچھ انہوں نے کیا۔ عالم اسلام کی ایسی شخصیات ہیں، اب لوگ مسجدوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہیں، اور
اپنے مدارس کے عرب ممالک میں نام ان کے نام پر رکھے جاتے ہیں، گردنیں ان کے نام کے سامنے جھک جاتی ہیں، لیکن اپنا حال کیا تھا؟ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، حضرت یہ مسئلہ بتائیں، چھوٹا سا مسئلہ، معمولی سا، لیکن اس چھوٹے سے معمولی سے مسئلہ بتانے کے اندر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے توقف کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے اور تھوڑا ٹھہر کر بولتے تھے۔ تو جو قریب ان کے شاگرد تھے یا جو ان کے متعلقین، مریدین، متوسلین جو بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تھوڑا سا حیران ہوتے تھے کہ ابھی سائل کا، سوال کرنے والے کا سوال مکمل نہیں ہوا، ہمیں پہلے جواب سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کیا جواب ہوگا، اور یہ استاد محترم جواب اتنی دیر بعد دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ اتنا آسان جواب تھا کہ ہمیں استاد سے بھی کئی منٹ پہلے سمجھ آ گیا، انہوں نے کیوں دیر کی؟ وجہ کوئی اور ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سوچ رہے ہوں جواب۔ تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، جب کوئی سوال میرے سامنے آتا ہے تو وہ جواب دینے سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو میں جواب دے رہا ہوں، جواب تو ہے میرے علم کے مطابق صحیح، لیکن یہ میں کس لیے دے رہا ہوں؟ اپنے نفس کے لیے دے رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں؟ یعنی اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ میں خالص اللہ کے لیے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیت کو صحیح کرتا رہتا ہوں، اپنی نیت کو درست کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جب میری نیت درست ہو جاتی ہے، اپنی حد الامکان کوشش کے بعد پھر میں جواب دیا کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ اتنے معمولی مسئلے کے اندر بھی احتیاط، یہ احتیاطی زندگی جو ہے نا، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کے مسائل اور انسان کے حالات اور انسان کے مصائب یہ سارے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا ہم اس زندگی سے دور چلے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات اور مصائب ہماری طرف متوجہ رہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان کے ذہن سے یہ تقوی والا جو سبق ہے یہ محو نہ ہو، فراموش نہ کر دے انسان، بھول نہ جائے، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض آیتوں میں تو ایک آیت میں دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر وَلِتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن کا جو عام اسلوب ہے، جو عام انداز ہے، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان واقعات کو اتنے تفصیل کے ساتھ، اس حکم کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جاتا، لیکن نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، اور دیگر ارکان سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو حکم متوجہ ہوتا ہے انسان کی طرف، جو قرآن میں تکرار کے ساتھ ہے، وہ تقوی کا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ ایسا سبق ہے کہ یہ کسی وقت بھی انسان سے فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کیا کہ ہر معاملہ کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ صوفی عالم دین بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ خلق کثیر ان کے جنازے میں شریک ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شریک نہیں ہوئے، حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس خیال سے کہ شریک نہیں ہوئے کہ اگر میں گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں گیا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے اور ایک اللہ والے کے جنازے میں نہیں گیا، تو شاید میں اس وجہ سے نہ جا رہا ہوں، اس گمان سے نہ جا رہا ہوں کہ لوگوں کے طعنوں کے یا لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے میں جا رہا ہوں، یعنی میرا جانا اس وجہ سے ہو کہ کوئی نیت میں فطور نہ ہو۔ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں گا تو میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نہ جاتا تو لوگ مجھے کہتے کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو الزام لگاتے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے نہیں گیا، تو میری نیت صحیح نہیں تھی اس لیے میں نہیں گیا، کیونکہ میں چلا جاتا تو شاید اس وجہ سے جاتا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے کہ وہ بھی شریک ہوا۔ اتنی معمولی باتوں کے اندر وہ خیال کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا معاملہ بھی اس طرح، زندگی کا تو معاملہ یہ ہے، موت کا معاملہ بھی ان کا عجیب۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، ان کی وفات 11 شوال کو ہوئی ہے، 11 شوال، پورا رمضان المبارک وہ بیمار رہے، اور زندگی 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر
اب یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ دوبارہ جوانوں کی طرح میں کام کاج کروں گا، بس اللہ کی طرف ہی توجہ تھے کہ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، کیونکہ 80 سال کے بعد عموماً انسان کے اندر دوبارہ ایسی صحت تو نہیں آتی کہ اس کو ایک لمبی عمر مل جائے۔ تو ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا ایک مجلس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ زندگی رمضان میں پورا سخت بیمار رہے، لیکن رمضان کے عید کے دنوں میں پھر کچھ صحت بحال ہو گئی۔ تو عید کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بیٹے بیٹیاں ان کے بچے سب قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے پورا رمضان میرے دل کے اندر یہ خیال آتا رہا کہ میری وفات ہو جائے گی، میری وفات ہو جائے گی، اب بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو ثواب تو بڑا ہے رمضان المبارک میں مرنے کا، کہ رمضان المبارک کی رات میں، اور خاص طور پر اگر لیلۃ القدر کی رات ہو تو پھر تو بڑی نعمت ہے، اس کی موت ایک سعادت کی موت ہے۔ تو ایک تمنا بھی، ایک خیال بھی آتا تھا کہ میری وفات رمضان المبارک میں ہو جائے، اجر و ثواب بھی مل کی راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں۔ لیکن پھر اچانک ایک خیال آتا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا اچھی راتوں میں، یا میں تو مر جاؤں گا روزے کے دنوں میں، لیکن میرے جو پیچھے میرے لواحقین ہیں ان کے لیے بڑی تنگی ہوگی، کیونکہ وہ روزے سے ہوں گے، دن میں فوت ہوا تو ان کا روزہ ہوا، رات میں ہوا تو پھر بھی بہرحال رمضان کی راتوں میں عبادت کی وجہ سے تھکاوٹ، یا دن میں آرام روزے کی تھکاوٹ، تو رمضان کے اندر رات میں بھی کسی کا جنازہ پڑھنا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا رشتہ داروں کے اوپر، بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں ان کے لیے ایک بوجھ ہوگا، اور متعلقین کے لیے۔ تو اس لیے اتنی شدید خواہش کے باوجود بھی کہ میں رمضان المبارک میں انتقال کر جاؤں، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ مجھے رمضان میں ہی دے دے، پھر بھی میں اس دل کی تمنا کو زبان کی دعا نہیں بنا سکا، میں اپنی زبان سے ہی اللہ سے مانگ نہیں سکا، کیونکہ مجھے لوگوں کا خطرہ ہے، لوگوں کی تکلیف کا خطرہ رہا، کہ ساری عمر اس فکر میں گزری کہ آشیانہ شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ تو یہ والی جو زندگی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز میں احتیاط احتیاط احتیاط، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر تقوی کا حکم دیا، احتیاط رکھو، احتیاط کرو، احتیاط برتو، احتیاط سے زندگی گزارو، عبادت احتیاط سے کرو، مالی معاملات احتیاط سے کرو، جو بھی تمہاری صبح شام کے معمولات ہیں ان کے اندر احتیاط کرو، میل ملاپ میں احتیاط کرو، خوشی غمی کے اندر احتیاط کرو، کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں ان کے اندر، معاشرت ہے ان کے اندر احتیاط کرو، ہر چیز کے اندر احتیاط کا پہلو اسی لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کے گرد پھر سارا دین گھومتا ہے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنت، اسی لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم، چاہے تم بہت غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو، بہت امیر حالت میں زندگی گزار رہے ہو، بیماری میں زندگی گزار رہے ہو، بستر مرگ پہ ہو، صحت کی حالت میں ہو، ہر جگہ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اتقوا اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو نا بس اللہ کا دھیان رکھو، اور کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو بھی جائے تو کیا کرو، کرنا کیا ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر ہو بھی جائے تو پھر کیونکہ فرشتے تو ہو نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں، تم سے تو ہو جائے گی، جتنا بھی تقوی اختیار کر لو ہوگی تو پھر کیا کرو، وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جو برائی ہو نا اس کے پیچھے نیکی کرنے لگ جاؤ، نیکی کرنے لگ جاؤ، توبہ کر لو، حقوق العباد کی توبہ ہے تو حقوق العباد کے طریقے سے توبہ کرو، حقوق اللہ کی توبہ ہے تو حقوق اللہ کے اندر جو توبہ کا طریقہ ہے وہ کر لو، جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے۔ تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فوراً گناہ کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دو، تمحوها، تو وہ جو نیکی کا جو برائی کا جو کھاتا بن رہا تھا، رجسٹر تیار ہو رہا تھا، تو وہ کھاتا بالکل صاف ہو جائے گا، بالکل نیکی اس کو دھو کر رکھ دے گی، صاف کر دے گی، نیکی کرتے رہو۔ اور ان معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ چونکہ کچھ حقوق تلف ہو گئے ہوں گے تو پھر وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ رویہ، کسی نے آپ کا کوئی نقصان کر دیا ہوگا، آپ نے تو ان کو معاف کر دیا لیکن انہوں نے کر دیا
لیکن آپ کے دل میں اگر کوئی کدورت ہے یا ان کے دل میں کچھ رہ گئی ہے تو اس کو بھی صاف کرنے کے لیے وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اپنانا شروع کر دو۔ بس یہ 3 جملوں کے اندر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ جہاں ہو احتیاط کے ساتھ کام کرو، اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرتے رہو، اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویے بہتر کر لو تاکہ اس گناہ کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ بس یہ آپ عمل کرتے رہیں تو کام ختم۔ تو بہرحال ایک عالمگیر کتاب ہونے کا تقاضا یہی تھا کہ شریعت کے ہر حکم کی تعمیل کا تفصیلی حکم جو ہے اور تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں ہوتا، لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا، اجمالاً کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں تقوی کا حکم تفصیل سے ہے، بار بار ہے، سینکڑوں مرتبہ ہے۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ یہ ایسا سبق ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ ہر چیز کا مدار ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور کام سیدھا ہو نہیں سکتا۔ تقوی کے بغیر نہ آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، نہ تقوی کے بغیر آپ کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، تقوی کے بغیر نہ آپ کی تجارت صحیح ہو سکتی ہے، تقوی کے بغیر نہ آپ کی معاشرت صحیح ہو سکتی ہے، نہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، نہ گھر کی نہ باہر کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر صحیح طور پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی من کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی، جس طرح چاہا، جس سوچ کے مطابق جس رخ پر چل رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا